رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بغیر کسی عذر کے لگاتار 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا، اس نے جہنم کی طرف پل باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اس گھڑی کو تلاش کرو جس کی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس کو برکت ملے گی، اور جس نے غسل کیا تو غسل زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ جو کچھ بھی اس میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کی نماز شروع کی جائے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ